نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیوں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کیا جو حجرہ بنایا ہے وہیں اس کا سونا ضروری ہے یا پوری مسجد میں جہاں چاہے سو سکتا ہے؟ میرے دل بھائیوں، پوری مسجد میں جہاں چاہے اعتکاف کرنے والا سو سکتا ہے، حجرے میں سونا ضروری نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ تو ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، پتہ چلے کہ وہ آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، باتیں کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو لہذا اعتکاف کرنے والا پوری مسجد میں جہاں چاہے وہ آرام کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں کتنے آدمی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ 5، 10۔ میرے دل بھائیوں، ایک مسجد میں جتنے چاہے مرضی آدمی اعتکاف کریں، 5 کریں، 10 کریں، 20 کریں، 30 کریں، یہ بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف آدمی کتنی عمر میں کرے؟ میرے عزیز بھائی، بالغ آدمی اعتکاف کرے، وگرنہ وہ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے جو سمجھدار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تقریباً 12-13 سال کی عمر کا اعتکاف کر سکتا ہے۔ وگرنہ جو بالغ بچہ ہے وہ اعتکاف کرے، اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھنے کی اس کے لیے طاقت بھی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کے قریب ہے، تھوڑی عمر کا ہے، یعنی کہ بچہ 13 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اس کی عمر 12 سال ہے، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو آدمی ہے اس کو سر درد شروع ہو گیا، خارش شروع ہو گئی، اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو سر درد بڑھ جائے گا، خارش بڑھ جائے گی، تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اس کو سر درد شروع ہو گیا، شدید سر درد ہے، جسم میں خارش شروع ہو گئی، اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو یہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے بلا وجہ بار بار غسل کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اطلام ہو جائے پھر غسل کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، سر درد ہو، خارش وغیرہ کا مسئلہ بن جائے، اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے غسل کرنا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کیا مسجد کے اندر غسل یا وضو کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، مسجد کے اندر جو ہے غسل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شہروں میں وہ تقریباً 4 فٹ مربع کے وہ غسل خانے بنے ہوتے ہیں، ان کو مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے اور سارا پانی مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ تو ایسے مسجد کے اندر غسل بھی کیا جا سکتا ہے، تو وضو بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا ویسے ہی آدمی یا باہر کو سیر کو دھو رہے ہیں تو اعتکاف کرنے والا آدمی غسل کرے۔ تو میرے عزیز بھائی، غسل مسجد کے اندر کرنا اعتکاف والے آدمی کے لیے بھی جائز نہیں، عام آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ شہروں میں آج کل بنا ہوتا ہے کہ 4 فٹ مربع کا وہ حمام بنا ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے اس کے اندر غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کا سارا پانی مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے گا تو یہ عمل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے نے اپنے اعتکاف توڑ دیا جان بوجھ کر، تو کیا اس پر اعتکاف کرنے کی قضا ہے؟ میرے عزیز بھائی، روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا ہوتی ہے، اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی۔ وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن اعتکاف کی وہ قضا نہیں کرے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حکمت کا کام کرتا ہے، وہ دوائیوں کو کوٹتا ہے، تو اس میں جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس کے حلق کے اندر جاتا ہے، ناک کے اندر جاتا ہے، کیا ایسے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میرے عزیز بھائی، ایسے اس کا روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اعتکاف کروں گا، تو کیا ایسا آدمی جب اس کا کام پورا ہو جائے تو اعتکاف کرنا اس پہ لازم ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہے، لیکن ساتھ روزے بھی رکھے، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔